بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بجي بر محمد وعلى ربیع الاول سال کے 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جو زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑنے میں انتہائی مؤثر ہے، اس لیے کہ اس ہستی کی آمد کا مہینہ ہے جس کی آمد کے نتیجے میں اللہ کی تمام رحمتوں کا زمین والوں پر یا عالم والوں پر نزول ممکن ہوا. اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں بے تحاشا ہیں. ان رحمتوں کے وصول کرنے کے لیے ظرف بھی اتنا ہی بڑا چاہیے. غور کیجیے گا اس بات پر کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں ایک ٹینکر ہو اور اس ٹینکر میں شہد ہو تو آپ کسی ایک گھر کے موجود برتنوں میں اس ٹینکر کو خالی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گھروں میں جو برتن ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر اتنا ہی بڑا ظرف چاہیے جس میں اس کو آپ خالی کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہی وسیع ہیں جتنا اللہ خود وسیع ہے. اس وسیع رحمت کو اس کائنات میں وصول کرنے کے لیے جس ظرف کی ضرورت تھی وہ ظرف بھی اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے. حضرت آدم سے لے کر نبی خاتم تک کوئی ایسا ظرف وجود میں نہیں آیا جو اللہ کی ان تمام رحمتوں کو اپنے برتن میں سمیٹ سکے. اب اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے رحمتوں کا نزول بھی کرنا تھا اور اپنی رحمتیں تمام بھی کرنی تھیں، جس طرح سے اس نے اپنی نعمتیں تمام کی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو اس کے لیے جتنے بڑے ظرف کی ضرورت تھی وہ اس پورے عالم میں ایک ہی ظرف تھا، اور وہ ظرف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس لیے ہم بعض اوقات نبی کریم کی میلاد کے موقع پر چند اشعار، چند منقبتیں، چند نعتیں، چند کلام سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ہے، چونکہ خوشیوں میں اسی طرح کے اس کے مظاہر ہوتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے معرفت، وہ ہے نبی کریم کی شناخت. جتنی ہماری شناخت بڑھے گی ہم اتنا زیادہ نبی کریم کی ذات میں جذب ہوتے چلے جائیں گے. جتنی ہماری شناخت سطحی ہوگی ہماری محبت کی سطح بھی انتہائی سطحی ہوگی. اس شناخت کو بڑھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے معرفت. اور معرفت کس کی؟ اللہ کے رسول کی. اس معرفت کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم رسول کو سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں علی کو سمجھیں گے. جب ہم علی کو سمجھیں گے اس کے نتیجے میں اولاد علی کو سمجھیں گے. جب ہم ان ہستیوں کو سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں گے. جب ہم اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں گے تو پھر اپنے اس وجود کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ہدف ہمیں سمجھ آ جائے گا
جب ہمیں اپنے وجود کا ہدف سمجھ آئے تو اس کے بعد ہم پھر یقینی طور پر نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے اصل چیز وہ معرفت ہے، صرف محبت نہیں، معرفت. اس لیے آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے رسول کریم سے مخاطب ہو کر فرمایا ان کنتم قل، ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یعنی اللہ سے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے جڑنا چاہیے، چونکہ آپ میرا دروازہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ نبی کریم کی ذات ہے. نبی کریم سے جو جڑے گا وہ اللہ سے جڑے گا، اور نبی کریم سے جڑنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ باب علم نبی ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. لہٰذا یہ ایک کڑیوں سے کڑیاں مل کر ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمیں نیچے سے لے کر آہستہ 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 اوپر لے کر جاتا ہے. اور یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جب ہم ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کے کمالات کو پڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کے کلام کو، خود نبی مکرم کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری معرفت میں، ہماری روح کی تراوت میں، ہماری نورانیت میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی اضافہ پھر ہمیں اندر سے نورانی کرتا ہے. جب ہم اندر سے نورانی ہوتے ہیں تو نتیجتاً پھر خاکی انسان آہستہ آہستہ نورانی ہو کر افلاک کا بن جاتا ہے اور آسمانی بن جاتا ہے. لہٰذا یہ جو ایام ہیں یہ زمین سے چمٹے رہنے کے ایام نہیں ہیں، زمین سے جدا ہو کر آسمان کی طرف سفر کے ایام ہیں. صلوات بھیجیے اگر محمد. ہم نے نبی کریم کو یا باقی ائمہ کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری سمجھیں وہ یہ ہے کہ کب وہ شہید ہوئے، کب وہ پیدا ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، ان کے آبا، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار کون کون تھے، کس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر کن سیاسی حالات اور اجتماعی حالات سے گزرے اور کب شہید ہوئے. عموماً ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے معرفت کے حوالے سے شناخت کے لیے وہ یہ ہوتا ہے، صرف یہ. لیکن یہ بالکل ابتدائی شناخت ہے. جیسے آئی ڈی کارڈ میں آپ کسی کو پہچاننے کے لیے کچھ سوالات کے جوابات لکھتے ہیں، یہ وہ والی شناخت ہے. اگر ہم نبی کریم کو پہچاننا چاہیں تو اللہ کی زبانی پہچانیں کہ اللہ نے اس نبی کے بارے میں کیا فرمایا. امیر المؤمنین سے کسی بندے نے آ کر پوچھا، یا امیر المؤمنین آپ ہمیں نبی کریم کے اوصاف بتائیے، اوصاف آپ کی خصوصیات. چونکہ اب نبی کریم پردہ فرما چکے تھے اور امیر المؤمنین موجود تھے. امیر المؤمنین نے اس جوان سے کہا کہ اچھا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو. اس نے عرض کیا جی فرمائیے. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس عالم میں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. اس جوان نے کچھ دیر سوچا، قرآن پڑھا ہوا تھا. عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ نے خود قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو پھر میں کیسے تعداد بتاؤں کہ اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. آپ مسکرائے. فرمایا کہ جس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان نہیں گن سکتا، اس دنیا کے بارے میں اسی اللہ نے فرمایا ہے متاع الدنیا قلیل. اس دنیا کی جتنی بھی متاع ہے وہ بہت قلیل ہے. تم اس قلیل کو تو گننے سے قاصر ہو، اس قلیل کو تم گننے سے قاصر ہو. تم اس شخصیت کے اوصاف شمار کرنا چاہتے ہو اور گننا چاہتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. ادھر دنیا کے بارے میں کہا قلیل، نبی کریم کے بارے میں کہا عظیم. قلیل کو تو تم گن نہیں سکتے،
عظیم کی صفات کو کیسے گن سکتے ہو؟ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس رحمتا للعالمین ہستی کے اوصاف کو تم کیسے گن سکتے ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، جتنا تمہارا ظرف ہے اتنا وہاں سے تمہیں نور حاصل ہوتا رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام، چونکہ ایام بھی انہی کے ہیں، تشریف فرما تھے، ان کے ایک اصحاب میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابو ہارون۔ اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہارون آیا، کافی عرصے کے بعد آیا، دیکھا امام صادق تشریف فرما ہے، آ کے بڑے احترام سے عزت سے ملا۔ امام نے پوچھا کہ ابو ہارون اتنے عرصے سے کہاں غائب تھے؟ عرض کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میرے گھر میں کچھ مسائل تھے، میری بیوی پریگننٹ تھی، میرے ہاں ایک بچہ ہوا، اس کی وجہ سے میں بڑا مصروف رہا اور آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکا۔ فرمایا اچھا تو تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا یہ اپنا رسول اللہ، میں نے اس بچے کا نام رکھا محمد۔ جب کہا محمد تو امام صادق علیہ السلام اٹھے، اس کے بعد اپنی زبان سے یہ لفظ بار بار دہرایا، محمد محمد محمد، اور سر جھکاتے رہے جھکاتے رہے جھکاتے رہے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ زمین کی سطح کے قریب آ گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا جب تم نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے تو پھر اس نام کی حرمت کا خیال رکھو، اس نام کی حرمت کا خیال رکھو۔ کیوں؟ یہ نام نور ہے، یہ نام نور ہے۔ اگر یہ نام نور ہے تو نور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی تاریکیوں کو دور کر کے اس علاقے کو نورانی کر دیتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ حدیث ہے، خود نبی کریم کی بھی حدیث ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کا نام ابھی رکھا نہ گیا ہو تو پریفر یہ کرو کہ اس بچے کو کم از کم 7 دن تک محمد کے نام سے بلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کہو گے محمد، جب تمہاری بیوی کہے گی محمد، جب کوئی اور بچہ کہے گا محمد، یہ نام محمد نور ہے، تمہارا وہ سارا گھر نورانی ہو جائے گا۔ اور جب گھر نورانی ہو جائے گا تو اس نور والے گھر میں فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ فرشتوں کے نزول کے نتیجے میں اس گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ جب برکتیں نازل ہوں گی تو نحوستیں ختم ہوں گی، تاریکیاں ختم ہوں گی۔ اس لیے اگر اپنے گھر کو نورانی بابرکت بنانا چاہتے ہو، اس گھر کے ساتھ اپنے دل کو نورانی اور بابرکت بنانا چاہتے ہو، اپنی سماعتوں کو نورانی اور بابرکت بنانا چاہتے ہو، اپنی زبانوں کو نورانی اور بابرکت بنانا چاہتے ہو، تو اس محمد لفظ کو بار بار دہراؤ تاکہ تمہاری انوائرمنٹ ساری کی ساری نورانی ہو جائے۔ اس نام میں، صرف نام میں یہ اثر ہے، صرف نام میں، ابھی ذات بہت دور کی بات ہے، صرف نام میں یہ تاثیر ہے، صرف نام میں۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نبی کو مبعوث فرمایا تو ہم سے مخاطب کر کے یہ فرمایا، ہم سے مخاطب ہو کر کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے درمیان دونوں عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ کیا ہے؟ رحمت کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ رحمت کس کا نام ہے؟ رحمت کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمت ہم کس کو کہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے اگر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، رحمت عام طور پر ہم رحم رے ہے میم سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رحم کرنا یہ رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے اور اس کی مصداق ہے۔ لیکن مطالعہ کیجئے
پڑھیے، غور کیجئے قرآن کریم میں، احادیث میں، چونکہ رحمت میں اتنا کچھ پوشیدہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے، عقل دنگ رہ جائے۔ اللہ کے کتنے اسماء ہیں جی؟ 99۔ دعائے جوشن کبیر میں ہم کتنے اسماء پڑھتے ہیں جی؟ 1000 اسماء پڑھتے ہیں۔ وہ جو 1000 اسماء ہیں وہ انہی 99 اسماء میں سے مشتق ہیں۔ ان 99 اسماء میں سے ایک، اس کے علاوہ، ان اسماء کے علاوہ ایک اللہ ہے، باقی اوصاف ہیں۔ یہ اسم ہے، باقی اوصاف ہیں۔ تو یہ جو ان اوصاف کے نام رکھے گئے ہیں یہ اللہ کے نام نہیں آئے، اللہ کے ان اوصاف کے نام ہیں، ان اوصاف کے۔ اللہ کا نام اللہ ہی ہے۔ اب جب آپ ان اوصاف کو پڑھتے ہیں، ان اوصاف میں کیا کیا شامل ہے؟ کبیر ان اوصاف میں شامل ہے، سلیم ان اوصاف میں شامل ہے، رحیم ان اوصاف میں شامل ہے، رحمان ان اوصاف میں شامل ہے، ستار ان اوصاف میں شامل ہے، رزاق ان اوصاف میں شامل ہے، خبیر ان اوصاف میں شامل ہے، علیم ان اوصاف میں شامل ہے۔ آپ اپنی زندگی کی ضرورتوں کے حوالے سے اگر تلاش کرنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ایک پہلو ہے، اور اس پہلو سے آپ اللہ کو اس نام سے یاد کرتے ہیں، اس نام سے۔ یہ جو اللہ کے 99 اسماء ہیں، ان اسماء میں 2 اسم ایسے ہیں، 2 اسم جو محور اور مرکز ہیں۔ وہ 2 اسم کون سے ہیں؟ رحمان اور رحیم۔ باقی تمام اسماء کی برگشت انہی 2 اسماء کی طرف ہے، ان 2 خصوصیات اور صفت کی طرف ہے۔ اب رحمان بھی اللہ کا نام صفاتی ہے اور رحیم بھی اللہ کا اسم صفاتی ہے۔ اب یہ جو رحیم اور رحمان ہے یہ دونوں رحمت سے لیے گئے ہیں، دونوں رحمت، صفت رحمت سے لیے گئے ہیں۔ ایک رحیم ہے اور ایک رحمان ہے۔ اب میں آپ سے سمجھانے کے لیے عرض کروں، اللہ علیم ہے، مجھے کیا فائدہ ہے اللہ کے علیم ہونے کا؟ اللہ رزاق ہے، مجھے کیا فائدہ ہے اگر اللہ رزاق ہے؟ اللہ ستار ہے، مجھے اس کی ستاریت کا فائدہ کیا ہے جب تک وہ فیض مجھ تک نہ پہنچے؟ چاہے وہ اس کے علم کا فیض ہو، چاہے وہ اس کی ستاریت کا فیض ہو، چاہے وہ اس کے رازق ہونے اور رزاقیت کا فیض ہو، اس کے جتنے بھی اوصاف ہیں ان اوصاف کا مجھے فائدہ تب ہے جب اس کے فیض سے میں بہرمند ہو سکوں۔ اگر مجھے وہ فیض نہ ملے تو اللہ اپنی جگہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس سے کیا حاصل کر رہا ہوں؟ وہ جو میں حاصل کر رہا ہوں وہ کیسے حاصل کر رہا ہوں؟ وہ کیسے؟ اللہ اگر محیی ہے، حیات عطا کرتا ہے، تو حیات عطا کرنے کا ذریعہ اس کی رحمت ہے۔ اگر وہ رحمان و رحیم نہ ہوتا تو حیات عطا نہ کرتا، اگر وہ رحمان و رحیم نہ ہوتا تو رزق عطا نہ کرتا، اگر وہ رحمان و رحیم نہ ہوتا تو ہمارے عیوب پر پردے ڈال کر اپنی ستاریت کا مظاہرہ نہ کرتا۔ یعنی ہم تک اللہ کا جتنا بھی فیض پہنچتا ہے ان تمام فیوزات کا محور اور مرکز یہ 2 صفات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں رحمان اور رحیم، اور ان دونوں کا جو منبع اور مصدر ہے وہ ہے رحمت، وہ ہے رحمت۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ کی ایک صفت ہے رحیم اور ایک صفت ہے رحمان۔ رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ اور ایک غیر مسلم، آپ ایک شیعہ مسلمان اور دوسرا ایک غیر مسلم، آپ دونوں میں اللہ کی طرف سے اس وجود کی عطا میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے۔
آپ کو بھی اس نے بدن عطا کیا ہے، اس کو بھی کیا ہے، آپ کو بھی عقل دیا ہے، اس کو بھی دیا ہے، آپ کو بھی فہم دیا ہے، اس کو بھی دیا ہے، آپ کو بھی روٹی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، آپ کو بھی اولاد دی ہے، اس کو بھی دیا ہے، آپ کو بھی جائیداد دیا ہے، اس کو بھی دیا ہے، آپ کو عمر دیا ہے، اس کو دیا ہے، آپ کو زندگی دیا ہے، اس کو دیا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، آپ اور ایک غیر مسلم کو، ایک منکر خدا کو، ایک مشرک کو، ایک مرتد کو، ایک منافق کو، ایک دہریے کو، ایک بت پرست کو، یہ ساری چیزیں برابر مل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں رحمت عام ہیں، اور رحمت عام میں تمام مخلوقات شامل ہیں۔ اور وہ جو رحمت عام ہے جس کی وجہ سے سب کو ہر ضرورت مہیا ہوتی ہے، اس رحمت کو ہم کہتے ہیں رحمان۔ چونکہ وہ رحمان، رحمانیت تمام تر مخلوقات سے متعلق ہے، چاہے کوئی شخص منکر ہو یا مقر، مومن ہو یا کافر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب عالم خلقت کو عطا کرتا ہے تو اس صفت رحمانیت کی وجہ سے کرتا ہے جو سب کے لیے عام ہے، اس لیے صفت رحمان عام ہے سب کے لیے۔ اب ایک اور سوال، آپ نے جو کچھ اللہ سے لیا ہے وہ مانگ کر لیا ہے یا اس نے خود دیا ہے؟ سوال ہے نا، ذرا غور کیجئے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں کی روشنی اللہ سے مانگی تھی؟ کیا آپ نے اپنی زبان اللہ سے مانگی تھی کہ آپ کو بولنا آتا ہو؟ کیا آپ نے اپنی سماعت، قوت سماعت اللہ سے مانگی تھی؟ کیا آپ نے اپنے دلوں کی دھڑکن اللہ سے مانگی تھی؟ کیا آپ نے اپنے ذہن کے سوچنے کی صلاحیت اللہ سے مانگی تھی؟ کیا آپ نے اپنے سونگنے کی صلاحیت اللہ سے مانگی تھی؟ نہیں، اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، مجھے عطا کی ہیں، بن مانگے عطا کی ہیں۔ جو بن مانگے سب کو دیتا ہے، تمام مخلوقات کو، اور وہ دیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ جو بن مانگے تمام ضرورتیں، اس لیے رحمت کا مطلب، اللہ کی رحمت کا مطلب مخلوق تک، صرف انسان نہیں، صرف انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، بلکہ تمام مخلوقات۔ اب تمام مخلوقات کی تعداد کا کوئی اندازہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کتنی ہے؟ نہیں ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے، چونکہ وہ بھی انہی نعمتوں میں شامل ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میں کہیں پر پڑھ رہا تھا کہ اب تک سائنسدانوں نے، اور یہ جو حیوانات کی شناخت کے حوالے سے خود ایک علم ہے حیوان شناسی، تو اس میں جن لوگوں کو کیڑے مکوڑوں پر تحقیق کی توفیق ملی، ان کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب تک زمین پر صرف چیونٹیوں کے 12,000 اس کی نسلیں دریافت ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 12,000 صرف چیونٹیوں کی نسلیں۔ ہر نسل میں کتنی چیونٹیاں ہیں کسی کو نہیں معلوم، یہ ایک چیونٹیوں کی بات، ایک چیونٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے حشرات الارض ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے انواع کے پرندے ہیں، کتنی مختلف تعداد میں آبی حیات ہے۔ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں آنکھیں کھول دیتی ہیں جب آپ یوٹیوب پہ ادھر ادھر مختلف جگہوں میں لوگوں کی بنائی ہوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ محققین نے زمین کے نیچے اتر کر اور سمندروں کے نیچے اتر کر ان مخلوقات کو فلمایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، تو ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ وہ اللہ جو پتھر کے اندر، بند پتھر کے اندر کیڑے کو پیدا کرتا ہے اور اس کیڑے کو وہاں پر خوراک بھی دیتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ اس کی اسی رحمت کا نتیجہ ہے جس کو ہم رحمت عام کہتے ہیں، رحمت عام۔ اور وہ جو اس کی رحمت خاص ہے وہ کیا ہے؟ اس کی علامت اور اس کا عنوان ہے رحیمیت میں۔ اس لیے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فی الدنیا رحمان و فی الآخرت رحیم۔ اللہ اس دنیا میں رحیم ہے اور اس دنیا میں رحمان ہے، لیکن اس دنیا میں رحیم کا مطلب اس دنیا میں رحیم نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی رحیمیت،
اس کی رحمت خاص سے عبارت ہے، اور رحمت خاص صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو شعور کے ساتھ اللہ کو پہچانتے ہیں اور اپنی خلقت کے مقصد کو جانتے ہیں، ان کے لیے رحیمیت کی صفت ہے۔ تو اس اعتبار سے ذرا غور کی جگہ ہماری زندگیوں میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو حیات ہمارے اندر ہے، کیا یہ حیات اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ حیات، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ دل کی دھڑکن کا۔ دل کی دھڑکن، کیا ایک دفعہ اللہ نے حیات دے دی اور اس کے بعد بھول گیا کہ چلو یہ جیتا رہے، جب وقت آئے گا تو اس سے حیات چھین لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کلاک میں دیکھتے ہیں نا، ٹک 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 ٹک، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ گزرتا ہے، یہ جو ایک ایک سیکنڈ گزرتا ہے، یہ ایک ایک سیکنڈ یعنی اس کو حیات مل رہی ہے۔ یہ جو آپ کا موبائل ہے، سگنل کی وجہ سے آن ہے نا، سگنل کی وجہ سے زندہ ہے نا، سگنل نہ ہو تو کیا ہے؟ مردہ، پتھر، اور اس میں کوئی فرق نہیں آئے۔ وہ جو اس کو سگنل ملتا ہے وہ آیا، ایک دفعہ سارے سگنل مل گئے اور اس کے بعد اب وہ آزاد ہے، جو کرنا چاہے کریں، یا یہ کہ اس کو پل پل سگنل کی ضرورت ہے؟ جس پل وہ کسی ایسی جگہ پہنچے موبائل جہاں پر سگنل نہ ہو تو وہ وہیں پر اسی پل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کی حیات کے لیے ہر پل سگنل کا آنا اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس سے اتصال ضروری ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان ہر پل، سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کا یہ جو مائکرو سیکنڈ ہے، اس مائکرو سیکنڈ کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وقت کو کہتے ہیں آنات کا مجموعہ، آن 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 آن، کئی آنات کو ملا کر ایک سیکنڈ بنتا ہے۔ وہ جو وقت کی تقسیم ہے، اس تقسیم میں درمیان میں ایک ڈاٹ کم ہو جائے تو حیات ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحیمیت بھی اور اس کی رحمانیت بھی 24 گھنٹے، دن رات، 365 دن، شب و روز، ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر آن اس کو چاہیے جس پل یہ رحمت کا سلسلہ منقطع ہوا ویسے ہی اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب آپ سوچئے، اس عالم میں صرف انسان 8 ارب ہیں اس وقت تقریباً، باقی موجودات واللہ عالم، سب کو اللہ کی طرف سے حیات مل رہی ہے، سب کو اللہ کی طرف سے روزی مل رہی ہے، سب کو اس کی ہر ضرورت مل رہی ہے، چونکہ رحمت کا مطلب اللہ کی طرف سے موجودات کو، مخلوقات کو، ان کی تمام ضرورتوں کی فراہمی ہے، تمام ضرورتوں کی، اور یہ تمام ضرورتوں کی فراہمی بن مانگے ہے۔ آپ مانگتے نہیں ہیں، اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ آپ مانگتے تب ہیں جب آپ شعور میں آتے ہیں، اور جب آپ شعور میں آ کر مانگتے ہیں تو وہاں پر آپ کے شعور سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رحمت خاص کا استحقاق پیدا کر چکا ہے۔ اب جب آپ اللہ کو معرفت کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ جو کچھ عطا کرتا ہے اس میں اس کی رحمت خاص شامل ہوتی ہے، اس کی رحمت خاص۔ اس لیے رجب کے مہینے میں آپ پڑھتے ہیں، یا من یعطی من سألہ، اے وہ ہستی جو ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، ویا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ ہستی جو اس کو بھی عطا کرتا ہے جس نے اسے نہیں مانگا اور جو اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، کس لیے اس پر احسان کرتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو یہ جو رحمت خدا ہے یہ کائنات کے ہر ذرے کو شامل ہے، ہر ذرے کو، جس میں انسان بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، زمینی مخلوق بھی ہیں، آسمانی مخلوق بھی ہیں، سمندری مخلوق بھی ہیں۔ جس چیز پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہوتا ہے وہ سب کے سب اس رحمت خدا کے زد پر ہیں، اور ان کو ہر آن ملتا ہے، ہر آن ملتا ہے۔
اب جب یہ بات ہم سمجھ گئے، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، بہت لمبی ہو گئی بات، جب اس بات کو ہم نے سمجھ لیا، اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دونوں عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کائنات میں خلقت کے اعتبار سے پہلی خلقت کا نام کیا ہے؟ پہلی خلقت خود نبی کریم کی ذات اقدس ہے۔ پہلی خلقت، اول ما خلق اللہ نوری، جو پہلی خلقت ہے وہ نبی کی اپنی ذات ہے، نبی کا نور ہے۔ جب نبی کی ذات اور نبی کا نور پہلی خلقت ہے تو وہی پہلی خلقت اپنے بعد کی تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی رحمت کا مظہرہ ہے۔ اب اگر پوری کائنات میں کسی بھی موجود کو، چاہے زیرو ہو یا زیرو نہ ہو، صرف موجودات وہ نہیں ہیں جن میں روح ہے، ہر چیز جس کو وجود عطا کیا گیا ہے، پتھر کو آپ کہتے ہیں وجود ہے، اس کا روح ہے یا نہیں ہے؟ روح نہیں ہے، لیکن شعور کی ایک قسم اسی پتھر میں بھی ہے، شعور کی ایک قسم اسی پتھر میں بھی ہے۔ یہ جو آپ کی دیواریں ہیں، اس میں جان ہے یا نہیں ہے؟ جان نہیں ہے، لیکن شعور کی ایک قسم اس میں بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے یسبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ من اور ما میں فرق کیا ہے؟ من ان کے لیے ہے جن کے اندر روح اور جان موجود ہے، اور ماں اس کے لیے ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے، بے جان چیز ہے۔ اب چاہے چیز بے جان ہو یا جاندار، ہر ایک اس اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اس میں دیوار بھی شامل ہے، آپ کے یہ کاغذی پھول بھی شامل ہیں، آپ کی زمین بھی شامل ہے، آپ کا کپڑا بھی شامل ہے۔ جس چیز پر موجود کا اطلاق ہوتا ہے، مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ من فی السماوات ومن فی الارض، ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن میں 6 صورتوں میں ہے یہ 6 صورتیں، 6 صورتوں کا آغاز ہی سبحہ سے ہوتا ہے یا یسبحو سے ہوتا ہے۔ ہر جگہ اسی طرح سے اللہ نے آغاز فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ تو یہ جو کائنات میں رسول کے بعد جتنی مخلوقات ہیں، تخلیق نور رسالت کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر ان میں حیات ہے، اگر ان میں شعور ہے، اگر ان میں وجود ہے، اگر ان پر خلقت کا اطلاق ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ ایک ہی وجہ سے ہے، اور اس وجہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب کسی حد تک واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ جب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے صرف اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی، صرف آپ کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایک اور بحث اسی رحمت کے حوالے سے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جو لوگ تھکے ہوئے نہیں ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ۔ نہیں، جب صلوات بھیجیں نا وہ عجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے سب مل کر بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت بہار الانوار کی 8ویں جلد میں بھی ہے، بعض دیگر کتب میں بھی، اور یہی روایت امام رضا علیہ السلام سے عیون اخبار رضا میں بھی ہے۔ روایت کے
آغاز سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ آپ اور مجھے شب و روز اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدے کی حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا اور علی کا موالی بنایا. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے جو آپ اور ہمیں عطا ہوئی ہے، چھوٹی نعمت نہیں آئی ہے، عظیم ترین نعمت ہے. تمام نعمت، کامل نعمت. آپ اس روایت پر غور کیجئے. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا اور امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 100 حصوں میں، اس میں سے ایک حصہ تمام مخلوقات میں، انسان نہیں، تمام مخلوقات میں تقسیم کر رکھا ہے. کب سے؟ جب سے پہلی خلقت کا آغاز ہوا ہے، پہلی خلقت کا، اور آخری خلقت تک. یعنی کب؟ تا روز قیامت، جب وہ سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوقات اس دنیا میں مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا. اس وقت تک آنے والی تمام مخلوقات میں وہ 1%، ایک حصہ رحمت کا 100 میں سے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے. آپ کبھی کبھی علماء سے سنتے ہوں گے، بالخصوص ہمارے اہل سنت علماء سے، فرماتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کی معرفت کتنی ناقص ہے، کتنی کوتاہ اور کتنی ہی محدود ہے کہ اللہ کا مقایسہ اور موازنہ کرتے ہیں 70 ماؤں سے. 70 ماؤں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس حدیث پر ذرا غور کریں.